اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت سا موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ عیسائی بائبل میں ایک یہودا کی دو کہانی۔ بائبل میں یہودا کی زندگی کے بارے میں 5 بڑے واضح تضادات ہیں۔ یہودا اسکریوٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری اور خاص شاگردوں میں شامل تھے۔ بائبل نئی عہد نامہ میں یہودا کا کافی ذکر ہے، لیکن اس طرح ذکر ہے جس سے لگتا ہے کہ یہودا ایک نہیں بلکہ 2 یہودا تھے، اور یہ عیسائیت کا ایک بڑا تضاد ہے۔ اچھا، پہلا تضاد دیکھیے۔ کاہنوں نے یہودا کو 30 روپے دیے۔ متی 26 آیت نمبر 14 تا 16۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوٹی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیں۔ انہوں نے اس سے 30 روپے تول کر دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ کاہنوں نے یہودا کو روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ لوکا باب 22 آیت نمبر 2 تا 6، مرکز باب 14 آیت نمبر 10 تا 11۔ پھر یہودا اسکریوٹی، جو ان 12 میں سے تھا، سردار کاہنوں کے پاس چلا گیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور ان کو روپے دینے کا اقرار کیا، اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کس طرح قابو پا کر اسے پکڑوا دوں۔ تضاد نمبر 2، یہودا نے بوسے لے کر مسیح کو پکڑوایا۔ بائبل مرکز باب 14 آیت نمبر 43 وغیرہ۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا، جو ان کے 12 میں سے تھا، اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلوار اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا، اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ مسیح نے خود ہی اپنے آپ کو پکڑوا دے۔ دیکھیں کیسا تضاد آیا۔ یوحنا 18 آیت نمبر 3 تا 6۔ پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تضاد نمبر 3، یہودا نے پکڑوانے کے پیسے واپس کر دیے۔ متی 27 باب 27 آیت 3 تا 5۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔
انہوں نے کہا ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا۔ یہودیوں نے پکڑوانے کے پیسے واپس نہیں کیے۔ اعمال رسولوں کے اعمال باب 1 آیت نمبر 18، اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا۔ یہودا کی موت پھانسی کے ذریعے بھی۔ متی انجیل باب 27 آیت نمبر 5، اور جاگ کر اپنے آپ کو یہودا نے پھانسی دی۔ یہودا کی موت کھیت میں گرنے سے بھی۔ رسولوں کے اعمال باب 1 آیت نمبر 18، اور وہ یہودا سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں۔ تضاد نمبر 5، خون کا کھیت سردار کاہنوں نے خریدا۔ متی باب 7 آیت نمبر 6-8، سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ پس انہوں نے مشورہ کیا اور ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ خون کا کھیت یہودا نے خریدا تھا۔ اعمال رسولوں کے اعمال باب 1 آیت نمبر 18-19، اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور اس میں داخل ہوا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں، اور یہ یروشلم کی سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ہیکل دمہ خون کا کھیت پڑ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بائبل میں درج یہودا کی زندگی کے بارے میں 5 بڑے واضح تضاد ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہودا کی 2 کہانی درج ہیں۔ ایک کہانی میں کاہنوں نے یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے 30 روپے دیے، جبکہ دوسرے کہانی میں کاہنوں نے یہودا کو روپے دینے کا وعدہ کیا، یعنی پیسے دیے نہیں۔ ایک کہانی میں یہودا نے بوسہ لے کر مسیح کو پکڑوایا، دوسرے کہانی میں مسیح نے خود ہی اپنے آپ کو پکڑوایا۔ ایک کہانی میں ہے کہ یہودا نے پکڑوانے کے پیسے واپس کیے، دوسرے کہانی میں ہے کہ یہودا نے پکڑوانے کے پیسے واپس نہیں کیے۔ ایک کہانی میں ہے یہودا کی موت پھانسی کے ذریعے بھی، دوسرے کہانی میں یہودا کی موت کھیت میں گرنے سے بھی۔ ایک کہانی میں خون کا کھیت سردار کاہنوں نے خریدا، دوسری کہانی میں ہے کہ خون کا کھیت یہودا نے خود خریدا۔ یہودا کی بائبل میں درج دونوں کہانیوں غلط ہیں۔ اس میں دونوں کہانیوں صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دونوں کہانی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ امجد بولے کہ ابھی صبح ہے اور عمر بولے کہ ابھی دوپہر ہے، تو ایک صحیح ہو سکتا ہے یا دونوں بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت رات بھی ہو سکتا ہے۔ عیسائی بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے تھے، جن کے ساتھ یہودا اسکریوٹی نے غداری کی تھی، جبکہ قرآن مجید کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے۔ سورہ نساء 4 آیت نمبر 157، ما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ بارنباس کی انجیل میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے یہودا مصلوب ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے آسمان پر لے گیا۔ یہودا کی انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ جس کے مطابق یہودا کی انجیل اور مختلف ہے، وہ کہتی ہے اس کے مطابق ہے کہ یہودا نے کوئی غداری نہیں کی تھی اور وہ آخری وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس طرح کئی مختلف اناجیل لکھی گئی ہیں جس میں یہودا کی زندگی کے بارے میں الگ الگ باتیں ہیں۔ پیارے عیسائیوں، الگ الگ انجیلوں کی متضاد باتوں کو ماننے کے بجائے ایک سچے قرآن کی مانیں جس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سورہ نساء
4 नंबर आयत नंबर 82। तो क्या वो लोग कुरान पर गौर नहीं फरमाते हैं, और अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इस कुरान में कसरत से इख्तलाफ तज़ाद वगैरह पाते। तो डियर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ऑल्सो एंड यहूदी ऑल्सो, यहूदी भाई आप लोग तो अब पता चल गया आपको कि कितना गलत आपने एक सही आदमी को मारने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अल्लाह ने आपको नाकाम कर दिया। और क्रिश्चियन भाइयों आपको पता चल गया है कि यहूदा हुआ था मसलूब, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती मसलूब करने का चक्कर किया, इसलिए यहूदा का इतना फर्जी कहानी बनाते रहे, कभी ऐसा मारा कभी वैसा मारा। और मुसलमान भाइयों आप गफलत में मत हो, इतना कीमती बात आ गया है, शर्मनाक बात है कि अगर इसमें गफलत में हो, ये तो आपको जुम्मा के बयानों में बोलना चाहिए, बहुत सारे महफिलों में बोलना चाहिए। आप इस गफलत से बाज आ जाएं। जन्नत जाने के लिए खाली डिग्री से नहीं मिलेगा कि हम इतना बड़े खतीब थे, हम इतना बयान करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फ़ायदा उठाएंगे। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। आप हक़ को आगे बढ़ाइए, तनख्वाह और चंदा का फिक्र मत करिए, बल्कि अगर कोई मुसीबत आए तो सब्र करिए। अल्लाह ताला के रास्ते में आप निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। एक बहुत खूबसूरत बातों को लिखा है किसी ने, नाम याद नहीं उनका, कि अल्लाह फरमाता है बंदों से, मेरे पास आ कर के तो देख, मुतवज्जा ना हूँ तो कहना, मेरे राह में चल कर के तो देख, राहें ना खोल दूँ तो कहना, और बिल आखिर मेरे कुचे में बिक कर के तो देख, अनमोल ना कर दूँ तो कहना, बिल आखिर मेरा हो करके तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूँ तो कहना। तो इसके साथ आपके से इजाज़त लेते हैं और आपको फिर बोलते हैं कि आप इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो मैं आपको एक खूबसूरत हदीस सुनाता हूँ जिससे आपको आखिरत में लुत्फ़अंदोज़ होंगे अगर आप सही काम करें। और वो यह है कि जन्नती लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे, एक रोशनी उनके ऊपर चमकेगी, वो अपना सर उठाएंगे और देखेंगे कि रब अल्लाह ताला उनके ऊपर से करीब आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे जन्नत के बाशिंदों तुम पर सलामती हो। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह जन्नती की तरफ देखेगा, जन्नती अल्लाह की तरफ देखेंगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से चकमगा उठेगा। उस रोज़ बहुत से चेहरे ताज़ा और बारानक होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे। हम सबको अल्लाह ताला की पहचान का जज्बा नसीब हो, आमीन। और अल्लाह ताला सूरह माइदा में 119 नंबर आयत में फरमाया, ये क़यामत का दिन वो दिन है जिस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फ़ायदा उठाएंगे। सच्चों के फहरिस्त में आ जाओ तो जन्नतियों के फहरिस्त में होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।